السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں ایک بار پھر آپ سب کے لیے اسی موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ ہماری اولاد نافرمانی کیوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی نہ کرے، آپ کا باغی نہ بنے، آپ سے بغاوت نہ کرے، تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ نرم رویہ کو اپنائیں، سختی نہ کرے، بیجا سختی نہ کرے۔ بہت سارے والدین کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، آپ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کو بھی اپنائیں اور سختی بھی کریں، اعتدال کی راہ ہو، نہ بہت ہی زیادہ نرمی ہو اور نہ ہی بہت ہی زیادہ سختی ہو۔ اور خاص طور سے آپ اپنی اولاد کے ساتھ کسی بھی حال میں سخت رویے کو نہ اپنائیں، سختی نہ کریں، بیجا سختی نہ کریں۔ جہاں تک ہو سکے آپ اپنی اولاد کے لیے نرم بن جائیں، آپ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نرمی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نرمی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں کرتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر بھی سختی ہوگی اس کو عیبدار بنا دے گی، یاد رکھ لیجئے۔ اور جس انسان کے اندر بھی نرمی ہوگی، انسان کو نرمی خوبصورت بنا دے گی۔ آئیے اس بارے میں دو حدیثوں کو سن لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2593 اور 2595 کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ تم نرمی کو اپناؤ۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اے عائشہ تم نرمی کو اپناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفقا، اس لیے کہ اللہ رفیق ہے، اللہ مہربان ہے اور نرمی کو اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں، اپنا باغی نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نرمی سے پیش آئیں، بیجا سختی نہ کیا کریں، نہ زیادہ سختی کیا کریں اور نہ ہی زیادہ نرمی کو آپ اپنا لیں کہ آپ کی اولاد جو بھی غلطی کرے آپ جو ہے نرم بن جائے۔ تو اگر آپ نرم بن جائیں گے تو بعد میں آپ کی اولاد آپ کو گرم کر دے گی، یاد رکھ لیجئے۔ نرمی کو اپنائیں، اور صرف اولاد ہی کے معاملے میں نہیں، ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر آپ نرمی کو اپنائیں۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ یاد رکھ لو، اللہ رب العالمین نرمی پر وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نرمی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اگر آپ کو اللہ کی رحم و کرم چاہیے، اگر آپ کو دنیا کے اندر چین و سکون چاہیے، تو آپ نرمی کو اپنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نرمی پر وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ نرمی جس چیز کے اندر آ جائے، نرمی جس انسان کے اندر بھی آ جائے، سن لیجئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اے لوگو میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوگی تو یہ نرمی اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ جس انسان کے اندر بھی نرمی ہوگی وہ انسان خوبصورت بن جائے گا، اس کے اخلاق و کردار اچھے رہیں گے۔ اور جس انسان سے بھی نرمی کو نکال دیا گیا، جس انسان کے اندر نرمی نہیں ہے، سختی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان عیبدار ہو جائے گا۔ جس چیز کے اندر سختی ہوگی وہ چیز عیبدار ہوگی، وہ چیز خراب ہوگی، وہ انسان بھی خراب ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ سختی کرتے ہیں اور ہماری اولاد ہم کو گالیاں دیتی ہے۔ ہم اور آپ دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں کبھی سختی نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اولاد ہم سے بغاوت کر جاتی ہے اور ہم کو لات مار کر کے، دھکے مار کر کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی باغی نہ بنے، آپ سے بغاوت نہ کرے، آپ سے محبت کرے، تو آپ اپنی اولاد کی تربیت الفت و محبت، نرمی اور گرمی، سختی دونوں کو اعتدال میں رکھ کر کے کیا کریں۔